بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے، دلوں سے کینہ و بغض کو نکال دے اور ہمیں ہمیشہ امت کی اتحاد اور اتفاق کے لیے کوشاں رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین اکرام، اسلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ انصاف کے بغیر معاشرے کبھی قائم نہیں رہ سکتے۔ اگر قصاص اور عدل کے اصول کو چھوڑ دیا جائے تو امت اختلافات اور نفرتوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے ذکر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گورنروں کی تبدیلی کے فیصلے کیے اور اس پر کس طرح مختلف رد عمل سامنے آیا۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور نازک موضوع پر بات کریں گے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ اور اس کے اثرات۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک نہایت ہی المناک باب ہے۔ ان کی شہادت نے امت کو ہلا کر رکھ دیا، ہر طرف غم اور بے چینی تھی، لیکن اس غم کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال بھی کھڑا ہوا، قاتل کون ہے اور ان سے قصاص کب لیا جائے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو سب سے پہلا مطالبہ یہی سامنے آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو فوراً سزا دی جائے۔ خاص طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور شام کے لوگ اس مطالبے میں پیش تھے، لیکن سوال یہ تھا کہ قاتل کون ہے؟ اس موقع پر ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں کوئی ایک شخص ملوث نہ تھا، بلکہ یہ ایک سازش تھی جس میں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے باغیوں نے حصہ لیا۔ ان میں مصر، کوفہ اور بصرہ کے کچھ لوگ شامل تھے، مدینہ میں بھی ان کے ساتھی موجود تھے۔ ایسے حالات میں فوری طور پر قاتلوں کو پکڑنا اور سزا دینا ممکن نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امت کے سامنے یہ بات واضح کی کہ میں قاتلوں کو ضرور سزا دوں گا، لیکن اس وقت جب خلافت کے معاملات سنبھل جائیں گے اور امن قائم ہو جائے گا۔ فی الحال اگر میں نے جلدی میں یہ اقدام کیا تو پورا معاشرہ خانہ جنگی میں ڈوب جائے گا، مگر مخالف گروہ اس وضاحت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ خاص طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے شام میں اس مسئلے کو سیاسی دباؤ کے طور پر استعمال کیا۔ وہ کہتے تھے جب تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے قصاص نہیں لیا جاتا ہم خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ مدینہ اور عراق کے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے موقف کو درست سمجھتے تھے کیونکہ وہ حالات کی نزاکت کو جانتے تھے، لیکن شام میں یہ بات ایک بڑے فتنے کی شکل اختیار کر گئی۔ محفلوں میں باتیں ہونے لگیں، گلی کوچوں میں یہ نعرے گونجنے لگے کہ قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کے بغیر امت کا سکون ممکن نہیں۔ ناظرین اکرام، یہ مطالبہ آہستہ آہستہ ایک سیاسی ہتھیار بن گیا۔ بعض لوگ واقعی عدل چاہتے تھے، لیکن کچھ لوگ اس کو بہانہ بنا کر خلافت کے خلاف محاذ بنا رہے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب امت تقسیم کے دہانے پر آ کھڑی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ سب کچھ انتہائی کٹھن مرحلہ تھا، ایک طرف امت کا اتحاد قائم رکھنا اور دوسری طرف عدل کو نافذ کرنا، لیکن سازشی گروہ یہ چاہتا تھا کہ جلدی فیصلے کر کے معاشرے کو مزید انتشار میں دھکیل دیا جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خلافت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک نیا باب کھلنے جا رہا تھا، اور وہ باب آگے چل کر جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے بڑے مارکوں کی بنیاد بنا۔ ناظرین کرام، اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ یہ مطالبہ کس طرح عملی طور پر بغاوتوں اور خانہ جنگی کا سبب بنا اور امت کے اتحاد کو کیسے متاثر کیا۔ لہٰذا گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی سپورٹ ہی ہمارا حوصلہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔